حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی باکمال شخصیت ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت باکمال صحابی ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور زہر کی ایک بوتل لایا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہیں تو ہم جان لیں گے کہ اسلام سچا ہے اور ہم ایمان لے آئیں گے، کلمہ شریف پڑھ لیں گے، دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ زہر کی بوتل لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ساری بوتل جو زہر کی تھی آپ نے پی لی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ پر کچھ اثر بھی نہ ہوا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر حیران رہا اور اسلام لے آیا۔ اسلام لانے کے بعد پوچھا، اے حضرت خالد بن ولید یہ بتائیں کہ یہ تو زہر ہے، یہ تو جان کا دشمن ہے، لیکن آپ پر کچھ اثر ہی نہ ہوا، یہ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا باکمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، اور آپ نے جو مجھے زہر دیا، جو میں نے پیا ہے، میں نے زہر پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف پڑھ لی ہے، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے زہر کے اثر سے محفوظ رکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت ہے، کچھ علاج کیجئے، میں تو بہت سے اطباء حکیموں سے علاج کروا کے تھک گیا ہوں، سر کا درد جاتا ہی نہیں، آپ ہی کچھ علاج بتا دیجئے، میں تو بہت علاج کروا چکا ہوں، یہ درد ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا یعنی سر پر پہنتا تو درد جاتا رہتا، اور جب وہ ٹوپی کو اتارتا تو سر میں درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ وہ اس بات پر بڑا پریشان ہوا کہ عجیب ماجرا ہے، جب سر پہ ٹوپی اوڑھتا ہوں، ٹوپی پہن لیتا ہوں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی ٹوپی اتارتا ہوں تو سر کا درد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تعجب میں پڑ گیا۔ تو اس نے ایک دن سوچا کہ دیکھوں ٹوپی میں ایسا کیا راز ہے۔ تو بادشاہ روم نے اس ٹوپی کو کھولا تو اس ٹوپی کے اندر ایک چھوٹا سا پرچہ تھا جس کے اوپر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں، ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھ کر بسم اللہ شریف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ روم کو بھیج دی۔ بسم اللہ شریف کی برکت سے اس کا سر کا درد جاتا رہا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں بسم اللہ شریف کی۔ تو اب یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں اکثر لوگ کہ ہم تو بسم اللہ ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھاری غذا بھی کھا لیں تو نقصان دیتی ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تمام دعائیں اور وظیفے جو ہیں یہ سارے کے سارے کارتوس کی طرح ہیں۔ جتنے بھی وظائف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، یہ ساری کی ساری کارتوس کی طرح ہیں، اور ہماری جو زبانیں ہیں یہ رائفل ہوتی ہے، جیسے بندوق وغیرہ ہے، اس کی طرح ہے۔ تو دیکھیں، جو کارتوس ہوتا ہے وہ شیر کو مار سکتا ہے اور بڑے جانور کا شکار بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ رائفل اچھی ہو۔ اگر ہم اس کے اندر کارتوس ڈال دیں لیکن رائفل جو ہے وہ اچھی نہ ہو تو ہمارے وہ کارتوس کام نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر وظائف، حضور کے بتائے ہوئے، ہمارے پیارے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں، یہ سب کے سب کارتوس ہیں، اور ہماری جو زبانیں ہیں یہ رائفل کی طرح ہیں۔ حضور کے بتائے ہوئے وظائف، دعائیں یہ کارتوس کی طرح ہیں۔ اگر ہماری زبانیں اچھی ہوں گی، ہماری رائفل جو ہے یہ اچھی ہوگی، تو تب جا کر یہ جو ہے نا پر تاثیر ہوں گے عمل، جتنے بھی حضور نے بتائے ہیں یہ سارے کے سارے اعمال۔ تب جا کر اگر قرآن کا اثر دیکھنا ہے، قرآن کی تاثیر دیکھنی ہے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی زبانیں پیدا کرنا ہوں گی۔
دیکھیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بھی کوئی دعا پڑھتے یا وظیفہ پڑھتے تو اس کا فوراً اثر نظر آتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی زبانوں میں اثر تھا۔ میرے پیارے بھائی، آج ہماری زبانوں میں اثر ختم ہو چکا ہے۔ اگر بسم اللہ شریف کی برکتوں اور فیوزات سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو شرط اول یہ ہے کہ 5 وقت کا نمازی بننا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جھوٹ، غیبت وغیرہ جیسے ہم سارا دن بکتے رہتے ہیں ان چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ بفضل ہی تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، حضور کے بتائے ہوئے وظائف سارے کے سارے ہمارے کام آئیں گے، اور ہماری زبانوں میں بھی اثر پڑ جائے گا۔ اور زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی جو کڑی شرط ہے، جو شرط اول ہے، وہ 5 وقت کا نمازی بن جانا ہے، اور پھر جھوٹ غیبت سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور اس سے بھی افضل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حرام کے لقمے سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہمارے پیٹ کے اندر ہماری خوراک حرام بن گئی، ہم حرام کھاتے رہے، تو پھر جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں، جو ہے نا وظیفے کر لیں، اس وقت تک ان کے اندر ہماری وہ پر اثر نہیں ہوں گے، ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہوگا۔ تو ہماری زبانوں میں اثر اس وقت ہوگا جب ہم حلال کا رزق کھائیں گے، اور غیبت، زنا سے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، 5 وقت کے سچے نمازی بن جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بھی اثر پیدا ہو جائے گا، ہماری زبانوں میں بھی اثر پیدا ہو جائے گا، ہمارے کلمات میں بھی اثر پیدا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جس وقت ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر ہمیں دوسروں کو کہنا نہیں پڑے گا، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔